السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری کشمیر چیپٹر میں. آج ہم حاضر ہیں کشمیر کے مسلمان سلطنت کی بنیاد رکھنے والے شامیری خاندان کے پہلے حکمران سلطان شمس الدین شامیر کے متعلق اہم معلومات کے ساتھ. امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولیے گا. تو ویورز، یوں تو صدر الدین کو کشمیر کا پہلا مسلمان حکمران سمجھا جاتا ہے، مگر کشمیر میں صحیح معنوں میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنے والا شخص شامیر تھا، جس نے بعد میں شمس الدین سلطان کا لقب اختیار کیا. شامیری خاندان نے 428 سال تک کشمیر پر حکومت کی. پنڈت پریم ناتھ بجاج کی بقول کشمیر میں اسلام کا ظہور ایک رحمت بن کر آیا. ایک انقلاب برپا ہو گیا جس نے پستی میں گرتے ہوئے کشمیری عوام کے ذہنوں کو بدل کر رکھ دیا. زندگی کے ساتھ ان کا رویہ بھی بدل کر رہ گیا اور وہ دوبارہ انسانوں میں شمار ہونے لگے. شامیر کے حسب نسب کے متعلق بے شمار روایتیں ہیں. کچھ اس کو مہابھارت کے ہیرو پانڈووں کے خاندان سے بتاتے ہیں اور دوسرے اس کا سلسلہ نسب سوات کے حکمرانوں سے جوڑتے ہیں. لیکن شامیر اور اس کے جانشینوں کے کردار اور کارناموں کے مطالعہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ غالباً ترکی نژاد تھا. شامیر کے باپ کا نام طاہر تھا اور اس کے دادا کا نام وقور شاہ تھا اور بڑا ہی عبادت گزار اور مذہبی انسان تھا. شامیر عام طور پر ایک عادل حکمران ثابت ہوا. اپنے عہد میں اس نے نیا کشمیری سنہ اور مہینوں کے کشمیری نام رائج کیے. نوروز کا کشمیری نام سونت رکھا. جب تک مغل حکمرانوں کا راج رہا، کشمیری سنہ کا رواج رہا. شامیر 1313 میں اپنے قبیلہ کے ساتھ شہرت اور دولت کی جستجو میں کشمیر آیا. سعدی ان دنوں کشمیر کا حکمران تھا. اس نے شامیر کو ملازمت دے دی اور بارہمولہ کے پاس اس کو ایک گاؤں اور بطور جاگیر عطا کیا. اور دھیان دیو کے عہد میں شامیر نے اپنی موقع شناسی اور لیاقت سے اپنی حیثیت اور مضبوط کر لی. اس نے ترکوں کے حملے کے خلاف دفاعی تنظیم کرنے میں کوٹا رانی سے تعاون کیا اور آخرکار ان کو پسپا کرنے میں کامیاب ہوا. اس سے ملک میں اس کا وقار بڑھا. اس کو مقبولیت بھی حاصل ہوئی کیونکہ اس نے عوام کو ان تمام آفتوں سے بچا لیا تھا جن کا شکار وہ کچھ عرصہ پہلے زولجوں کے حملے میں ہو چکے تھے. دھیان دیو کے انتقال پر کوٹا رانی تخت نشین ہوئی، لیکن شامیر کی اولو العزمی اور بڑھتی ہوئی طاقت سے ہراساں ہو کر اس نے بھٹ بخشن کو اپنا وزیر اعظم مقرر کیا. وہ ساری مملکت میں سب سے زیادہ اہل اور طاقتور انسان تھا. کوٹا رانی کو یہ امید تھی کہ وہ شامیر کا پورا جواب ہوگا. سری نگر میں شامیر بہت مقبول تھا. اس کی مقبولیت سے کوٹا رانی کو خطرہ محسوس ہوا. اس نے اندر کوٹ میں اپنی راجدھانی بنایا. شامیر کوٹا رانی سے بہت برہم تھا کیونکہ اس نے اس کا حق مار کر دوسرے شخص کو حکومت کے سب سے بڑے عہدے پر فائز کیا تھا. اس لیے شامیر نے کوٹا رانی اور اس کے معتمد خاص کی حکومت کا تختہ الٹنے کا تہیہ کر لیا. پہلے تو سازش کر کے وہ بخشن کو قتل کرنے میں کامیاب ہوا. بعد ازاں شامیر نے سری نگر سے اندر کوٹ پر حملہ کر کے کوٹا رانی کی فوج کو شکست دے کر جو اس کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے بھیجی گئی تھی قلعہ کا محاصرہ کر لیا. مملکت کے سارے سرداروں کی حمایت شامیر کو حاصل تھی اور کوٹا رانی کی فوجیں بھاگ کر شامیر کی فوجوں سے ملتی گئی. یہ صورتحال دیکھ کر کوٹا رانی نے ہتھیار ڈال دیے اور اس کی تجویز قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا. شامیر نے کوٹا رانی سے شادی کر لی لیکن اس کو اس پر اعتماد نہ تھا، اس لیے اس نے اور اس کوٹا رانی اور اس کے دونوں بیٹوں کو نظر بند کر دیا. پھر وہ سلطان شمس الدین کا لقب اختیار کر کے تخت نشین ہوا اور اپنے خاندان کی داغ بیل ڈالی جس نے کشمیر پر 200 سال تک حکومت کی. شامیر نے ریاست میں امن و امان قائم کرنے اور ریاست کو عدل و انصاف کے اصولوں پر مستحکم کرنے کے لیے بہترین اقدامات کیے. شامیر نے معاشی اصلاحات کے لیے ٹیکس کم کر دیے جو کہ ہندوؤں کے دور میں بہت زیادہ تھے. شامیر نے فوجی اصلاحات کے لیے ماگری اور چک قبائل سے جو سپاہیانہ صلاحیت و ثابت قدمی کے مالک تھے ایک تیار فوج فراہم کی. صدر الدین کی طرح شمس الدین بھی بڑا عادل اور انصاف پرور حکمران تھا. اس میں شک نہیں کہ اس نے زمانے میں بہت سے ہندو اور اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو گئے، لیکن انہیں مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جاتا تھا. ہندوؤں کے عہد میں انتشار و خلفشار نے کشمیر کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا. سلطان شمس الدین نے سیاسی تدبر و حکمت اور دانشمندی سے اسے ختم کیا اور کشمیر میں امن و سکون کی کیفیت پیدا کی. اس نے رعایا کو عدل و انصاف مہیا کیا. سیاسی اور ثقافتی اصلاحات میں شمس الدین سلطان نے انتہائی اہم کارنامے سر انجام دیے. تبلیغ اسلام اور اسلامی ثقافت کی ترویج کی. آپ کے دور میں ایران کے مشہور صوفی بزرگ حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی تبلیغ اسلام کی غرض سے کشمیر تشریف لائے. آپ کی آمد کے ساتھ ہی کشمیر میں ہندو مت اور اسلام میں کشمکش کا سلسلہ شروع ہو گیا. برہمنوں نے اسلامی تعلیمات کے خلاف زبردست محاذ قائم کیا لیکن ان کی ساری مخالفت حقارت رہ گئی. اسلامی طریقے اور اخلاقی قدریں کشمیری تمدن کے جسم میں روح کی طرح پیوست ہو گئی.
یوں کشمیر میں ایک عظیم الشان مذہبی اور تمدنی انقلاب کی بنیاد پڑی، جس کی تکمیل شاہ ہمدان کے فرزند سید میر محمد ہمدانی کے ہاتھوں ہوئی۔ سلطان شمس الدین نے بقرمی سمت کو موقوف کر کے نیا سن جاری کیا، جس کی ابتدا دور اسلام کے آغاز سے یعنی رنجن شاہ کی تاج پوشی سے شروع کی۔ یہ سن شاہان چغتائی کے زمانہ تک کشمیری سن کے نام سے ملک میں رائج رہا۔ ان تمام اصلاحات کے بعد شاہ میر نے ریاست کی حکومت اپنے 2 فرزندوں جمشید و علی شیر کے حوالے کر دی اور خود عملی زندگی سے دستبردار ہو گیا۔ وہ اگست 1342 کو 3 سال اور 5 دن کی مختصر حکومت کے بعد فوت ہو گیا۔ اسے سمبل اندر کوٹ میں دفن کیا گیا۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو ہماری۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے نئی ویڈیو کے آنے تک، اگلے ہفتے تک ہمیں دیجیے اجازت۔ تب تک فی امان اللہ۔